جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آخر کار مکار اور چھپے ہوئے دشمن نے اچانک سے ایران کے اوپر حملہ کر کے جنگ کا آغاز کر دیا۔ ناظرین، یہ جنگ جو ہے یہ کوئی عام جنگ نہیں ہوگی، یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہوگی۔ ایک بے گناہ سپہ سالار کے اوپر دن دہاڑے بمباری کرنا اور اپنے ہدف کو حاصل کرنا، یہ اسرائیل نے ایک بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ اس کو بہت بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سید علی خامنائی اس دنیا سے پردہ کر گئے، شہید ہو گئے۔ شہادت ان کا مقام تھا، ان کا رتبہ تھا، ان کی خواہش تھی۔ بابرکت مہینے میں ان کی شہادت کسی معجزے سے کم نہیں، کیونکہ 86 سال کی عمر تک وہ دشمن کے سامنے ڈٹے رہے۔ جی ناظرین، 1939 میں پیدا ہونے والے یہ مرد مجاہد آج تک اسرائیل اور امریکہ کے آگے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ ان کے اوپر بے شمار پابندیاں لگائی گئیں جن کا سامنا یہ کئی دہائیوں سے کر رہے تھے۔ ان کی کرنسی اتنی ڈی ویلیو کہ آپ بوریاں بھر کر لے جائیں تب جا کے سامان ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دشمن کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، دشمن کو مسلسل للکارتے رہے، بے شمار پابندیوں کا سامنا کیا اور آخر کار اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا سفر بخیر ہو، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان سخت غم میں، شدید غصے میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، اس وقت بات پاکستان کی، ایران کی، افغانستان کی نہیں رہی، بات اس سے آگے نکل گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے گرد و نواح میں جتنے ممالک ہیں تقریباً سارے اسلامی ممالک ہیں۔ اس خطے میں واحد فتنہ اور فساد اور شرارتی اور شیطان ایک ہی ملک ہے، اسرائیل۔ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ملک اتنے بڑے بڑے ہمارے اسلامی ممالک کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر منافقین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں، ہم یہود و نصارہ کے دوست ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نہیں کھڑے۔ آپ دیکھ لیں اس کی کتنی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ اس سے پہلے عراق نے یہ قیمت چکائی، کویت نے یہ قیمت چکائی، شام نے یہ قیمت چکائی، یمن نے یہ قیمت چکائی۔ اس طرح بے شمار اور بھی ملک ہیں جنہوں نے بھاری قیمت چکائی اور آج وہ کمزور ہو گئے، بالکل ڈیڈ لیول ہے ان کا۔ ان کے پاس نہ آرمی ہے، نہ طاقت ہے، نہ ان کے پاس کوئی بگ بزنس ہیں۔ وہ بس وہ رینگنے والے کیڑوں کی طرح وہ چل رہے ہیں۔ ناظرین، ان ممالک میں اگر بڑے بڑے مزارات نہ ہو اور یہ جو ہماری دینی درسگاہیں نہ ہوں، ان ممالک میں مسلمانوں کے ٹاپ آف دی لسٹ اسلامی مقدس مقامات نہ ہوتے تو شاید یہ ممالک صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہوتے۔ ہماری قیمتی مقدس زیارات جو ہیں ان کی وجہ سے عراق بچا ہوا ہے، شام بچا ہوا ہے، سعودی عرب بچا ہوا ہے، یمن بچا ہوا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے ناظرین کہ اگر مسلمان 1400 سال پہلے متحد ہوتے تو واقعہ کربلا نہ ہوتا۔ یہ اسی واقعہ کربلا کو دہرایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو الگ الگ کر کے مارا جا رہا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ایران پر جو الل صبح حملے کیے گئے اس میں کویت اور بحرین، ان کی ایئر سپیس یوز کی گئی۔ اس سے بڑی کیا ضلالت ہو سکتی ہے کہ ہمارے اپنے ہی مسلم ممالک
ہمارے دشمن کو ایئر سپیس دے رہے ہیں، اپنے پاس وہ جگہ دے رہے ہیں، اڈے دے رہے ہیں. ٹھیک کیا ایران نے حملے کیے، دبئی نے بھی ایئر سپیس دی ہوئی ہے، قطر نے بھی دی ہوئی ہے. یہ ان جتنے ممالک نے ایئر سپیس دی ہے سب کے اوپر ایران نے بھرپور اٹیک کیے. اچھا کیا، سبق سکھایا ان کو کہ تم ہمارے دشمن کے ساتھ ہو تو ہم تمہیں بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں. لیکن بڑی بہادری اور جواں مردی سے صرف ان کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، انسانی جانیں ضائع نہیں ہوئیں اور کسی ممالک کا کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن اب جو حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں نا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو آگ ہے نا یہ جنگل کی طرح پھیل جائے گی، یہ تمام اسلامی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. ناظرین، بڑی اہم بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا ہدف کیا ہے؟ ہدف ہے کہ جتنے ممالک اسرائیل کی سراؤنڈنگ میں ہیں ان کے پاس یورینیم نہیں ہونا چاہیے، ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے، تاکہ یہ ہمارے اوپر کہیں ایٹم بم نہ پھینک دیں. اسی لیے انہوں نے پہلے تمام چھوٹے ممالک کو کمزور کیا، نیست و نابود کیا، ان کی اعلیٰ قیادت کو بے خوف و خطر مار دیا، ان کے اہل و عیال کو مار دیا، ان کو کمزور کر دیا. وہی کام انہوں نے ایران کے ساتھ کیا. اب ایران کی جو یورینیم پاور ہے، جو ایٹمی پاور ہے، وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ دونوں ممالک. یار میری بات سنیں، آپ ٹھیکیدار ہیں اس چیز کے. آپ جائیں پھر روس کو بھی ختم کریں، چائنا کو بھی ختم کریں. آپ تگڑے ممالک پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ ایٹمی پاور بن گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ جو مسلمان ہیں نا یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں، کم از کم کوئی مسلم ممالک تو ایٹمی پاور نہ ہو. اس کی سب سے بڑی مثال ہے پاکستان. یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایران سے سٹارٹ کیا گیا ہے. یہ یہود و نصارہ آہستہ آہستہ ایران کو تباہ کر کے پاکستان کے ایٹمی پاور جو ہمارا ایٹمی اثاثہ ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس کی طرف دھیان کریں. اس وقت ہمارا سب سے بڑا دشمن انڈیا، اس نے ایسی چلاکی کے ساتھ ہمیں افغانستان کے ساتھ انگیج کر دیا کہ ہم ادھر لگے رہیں اور ہم ایران کی طرف توجہ نہ کر سکیں اور وہاں وہ ایران کو وہ گرا دیں اور ایران جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے. ویسا ہی انہوں نے کیا ہے، وہ اپنی اس چال میں کامیاب ہوئے ہیں. ہمارے حکمران کہاں پہ ہیں؟ یہ ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے سو رہے ہیں، یہ ملکوں کے دورے کر رہے ہیں جناب، کبھی اس ملک جا رہے ہیں، کبھی اس ملک جا رہے ہیں. گلہری والا صاحب ہے، تو میری آنیاں جانیاں ویخ، کرنا میں کچھ بھی نہیں گا. اس وقت ناظرین ہمارے سر پر پاکستان کے اوپر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. اب ہمیں اپنی نبیڑنی پڑے گی. اپنی طرف دیکھیں، اپنے ملک کی طرف دیکھیں. بے شک ہماری پاک فوج بہترین دفاع کرنا جانتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن دشمن نے ایسی چال چلی کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ انگیج کر دیا اور خود جو ہے وہ دن دہاڑے ہمارے ہی اسلامی ممالک کو استعمال کر کے ایران کے اوپر اٹیک کر دیا. لیکن ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، ایران ایسا سبق سکھائے گا ان کو کہ ان کی آنے والی 7 نسلیں یاد رکھیں گی. اور جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ایران کے پاس میکسیمم 15-20 دن، 1 مہینے کا یہ میزائل ذخیرہ ہے. 1 مہینے تک ایران بڑی دبنگ جنگ لڑ سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کم از کم 200-300 میزائل اگر ایران ڈیلی چلائے نا تو 1 مہینے تک یہ جنگ لڑ سکتا ہے. اب ناظرین دنیا حیران ہے کہ ایران نے اتنے جدید ہتھیار بنا کر رکھے ہوئے تھے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا. اب جتنا گلف کا ایریا ہے نا، عرب امارات جتنے ممالک ہیں، انہوں نے انسٹرکشنز جاری کی ہوئی ہیں کہ آپ نے کوئی ویڈیو میڈیا پہ نہیں اپلوڈ کرنی، کوئی تصویر اپلوڈ نہیں کرنی. اور جب یہ پنڈورا باکس کھلے گا، جتنے ممالک نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے ان سب کی تباہی اتار کے رکھ دی ایران نے. اور ابھی بھی حملے جاری ہیں، تباہ و برباد کر دیا ان سب کو. ان کی اکانومی دھڑم سے نیچے گری ہے.
عالمی مارکیٹ میں ذرا چیک کریں، اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی بھی گر گئی ہے، سعودی عرب کی بھی گر گئی ہے، تمام جتنے یہ ساتھ اسلامی ممالک ہیں سب میں تباہی آ گئی ہے ایک دفعہ۔ یہ جتنے حملے ایران کر رہا ہے اکیلا لگا ہوا ہے، ایک اکیلا اسلامی ملک اتنی بڑی سپر پاور سے لڑ رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو، شرم آنی چاہیے۔ یہ وقت کل ہم پہ بھی آ سکتا ہے اور یہ وقت آئے گا۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے جیسے ہی یہ خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی، ان کے خاندان کو شہید کیا گیا۔ اب ہمارے ملک میں کراچی میں 12-14 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اسلام آباد میں 1-2 لوگوں کو مار دیا گیا، لاہور میں دنگے فساد شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس سازش کو بھی ناکام بنائیں، لوگوں کو پرامن رہنے کی تاکید کریں۔ دشمن تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، آپ اپنی عوام کے ساتھ لڑ لڑ کر مر جائیں۔ ان چیزوں کی طرف بھی دھیان دینا ہوگا۔ اس ہماری صفوں میں دشمن کے بندے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں لاہور والے جو قونصلیٹ ہے وہاں پہ انہوں نے آگ لگا دی، پٹرول بم پھینکے، اور جو لوگ احتجاج کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے بندے ہی نہیں ہیں، وہ پکڑے ان کو۔ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح کا کام ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، دشمن فائدہ اٹھاتا ہے ہر ایریے میں۔ آپ کو پتہ ہے ایجنسیز کے بندے ہوتے ہیں، تمام ملکوں نے دوسرے ملکوں میں اپنے بندے چھوڑے ہوتے ہیں، انہی میں ہیں، ان کی اولادیں پیدا ہو گئیں۔ بے شک دشمن پر کڑی نظر رکھنے کا وقت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ بہادر اس وقت ہمارے ساتھ وہ محبتیں بڑھا رہا ہے، لیکن وہ منہ میں رام رام بغل میں چھری چلائے گا، اور یہ چھری اس نے چلا دی ہے۔ ہمیں افغانستان کے ساتھ اس نے الجھا دیا ہے، ادھر سے انڈیا حملہ کرنے والا۔ یہ میری بات نوٹ کر لیں، انڈیا بہت بڑی منصوبہ بندی کر کے بیٹھا ہے، کیونکہ اس نے اپنی بےزتی کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن انشاءاللہ پہلے سے زیادہ بےزتی ہوگی، پہلے سے زیادہ خواری ہوگی، پہلے سے زیادہ پوری دنیا میں رسوائی ہوگی۔ اگر بھارت نے ہلکی سی بھی غلطی کی تو اس وقت جو جواب آئے گا وہ پہلے سے 11 گنا بڑا ہوگا، کیونکہ پاکستان ایران نہیں ہے، پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے۔ پاکستان اپنی طاقت خود رکھتا ہے، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، ایٹمی پاور ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے، لیکن اس کے لیے ہمیں سیاسی قیدیوں کو چھوڑیں۔ امت مسلمہ کا لیڈر آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑیں۔ یہ وقت ہے دشمن کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا۔ آپ کے پاس تو لیڈر ہی کوئی نہیں ہے جو للکار سکے دشمن کو۔ ابھی بھی وقت ہے، اب نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ اندرونی لڑائیاں فی الحال ختم کریں، کلوز کریں۔ آپ کو ایک بہت بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے ٹاپ آف دی لسٹ لیڈر چاہیے جو فیصلے کرنا جانتا ہو۔ ابھی ہمیں تو کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آ رہا سوائے سپہ سالار کے۔ سپہ سالار کو ہی سارے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ سیاسی معاملات کو ایک سائڈ پر رکھ کے اپنے ملک کو بچائیں۔ ہمارا ملک اس وقت چاروں طرف سے دہشت گردی کا شکار ہے، اور دشمن کا سب سے بڑا ہدف ہم ہیں، ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں۔ ایران ایک بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنے، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے۔ کل پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔